السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یقیناً آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اور مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آ جائے۔ ہماری سب سے پہلے تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ تمام خواہشات کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرمائے۔ معزز ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر موجود ایک واقعے کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے آج انشاءاللہ العزیز ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے ایسے مدد فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے 1000 دینار قرض چاہیے۔ اس وقت 1000 دینار جو ہے وہ ایک بہت بڑی رقم تھی، تو جس سے قرض مانگا گیا اس نے کہا کہ بھائی آپ اتنی بڑی رقم قرض مانگ رہے ہو، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو قرض دوں؟ اس نے کہا بھائی میرا گواہ صرف میرا اللہ ہے، اللہ کے سوا میرا اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی ضامن دے دو جو آپ کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ آپ وقت پر جو مجھ سے قرض لے رہے ہو واپس لوٹا دو گے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا ضامن بھی میرا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی گارنٹی والا بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا میرا ضمانت دینے والا بھی نہیں ہے۔ تو قرض جس سے مانگا گیا تھا اس نے سوچا، اس نے کہا کہ یہ بھائی آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہو کہ اللہ سے بڑا نہ کوئی گواہ ہے اور اللہ سے بڑا نہ کوئی ضامن ہے۔ تو ان دونوں نے یہ میٹنگ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر پھر اس نے 1000 دینار اس شخص کو قرضہ دے دیا۔ اب یہ شخص 1000 دینار لے کر چلا گیا۔ اب جو مدت واپسی کی طے پائی تھی اس مدت پر یہ 1000 دینار لے کر اپنے اس سفر پر نکلنے لگا، تو اس کو سفر پر جانے کے لیے کوئی سواری میسر نہ ہوئی، کشتی نہ ملی، جہاز نہ ملا۔ اب یہ دریا کنارے بیٹھا ہے، کشتی کی انتظار کر رہا ہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے یہ قرض لیا ہے تو آپ کو گواہ بنا کر لیا ہے، اے میرے اللہ میں نے ضامن بھی بنایا ہے تو آپ کو بنایا ہے، اب میری سواری کا انتظام نہیں ہو رہا، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے وعدے پر میں اپنا قرض واپس لوٹا دوں۔ ادھر سے وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ بھی سمندر کے کنارے پر آ جاتا ہے، یعنی کہ بندرگاہ پر جہاں جہاز وغیرہ اترتے ہیں یا کشتیاں اترتی ہیں وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا قرض واپس لینے کی انتظار کرتا ہے۔ لیکن اس شخص کو جس نے قرض لوٹانا تھا کوئی سواری نہ ملی، اس وجہ سے وہ بہت مایوس ہوا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، اس کو چیرا، اس لکڑی کو چیر کے اس میں 1000 دینار جو تھے وہ رکھ دیے اور ساتھ میں خط میں لکھ کر ساری ڈیٹیل تفصیل اور مجبوری بتا دی کہ یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں وقت پر آپ کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے نہیں پہنچ سکا، اور پھر اللہ کے سپرد اس لکڑی کو کر کے پانی کے اندر بہا دیا۔ اب جو شخص قرض لینے سمندر کے کنارے آیا تھا تو جب اس نے دیکھا بھئی اب شام ہو چکی ہے، قرض واپس کرنے والا واپس نہیں آیا، تو وہ واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے سوچا چلو میں ایسا کرتا ہوں، یہ لکڑی لے جاتا ہوں، یہ میرے جلانے کے کام آ جائے گی۔ اب یہ لکڑی لے کر گھر چلا جاتا ہے، جب جلانے کے لیے اس کو چیرتا ہے تو اس میں سے 1000 دینار بھی نکلتے ہیں اور ساتھ میں خط بھی موجود ہوتا ہے۔ تو جو شخص قرض لے کر گیا تھا جب اس کو سواری میسر آتی ہے تو یہ 1000 دینار لے کر اس شخص کے پاس آ جاتا ہے کہ شاید اس کو وہ لکڑی ملی ہو یا نہ ہو، پھر بھی پوچھ لینا میرا حق بنتا ہے چونکہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ اب یہ شخص 1000 دینار لے کر جس سے قرض لیا تو اس کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی میری یہ مجبوری بن گئی تھی، اس وجہ سے میں آپ کا قرض واپس لوٹانے وقت پر نہیں آ سکا، تو یہ آپ کے جو میں نے قرض لیا تھا 1000 دینار یہ میں آپ کو آج واپس لوٹانے آیا ہوں۔ تو جس شخص نے قرض دیا تھا اس نے کہا کہ بھائی لکڑی میں جو آپ نے دینار اور خط بھیجا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے تک پہنچا دیا تھا۔ تو معزز ناظرین یہ شخص اپنے 1000 دینار لے کر واپس خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام
ہماری دکان کے اندر برکتیں، ہمارے روزی کے اندر فراوانی، ہماری روزی میں برکتیں، ہمارے گھر میں برکتیں، ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا، ہماری بلاؤں کو ہم سے دور کرنے والا، ہمیں خوشیوں بھری زندگی دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے پر توکل کرتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، ایک تو میں ان کو کافی ہو جاتا ہوں، اور جو میرا خوف اختیار کرتے ہیں میں ان کو پھر ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کا وہاں پر وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو اگر آپ اللہ کی طرف سے غیبی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کو گواہ بنا لیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔